سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کے حضور میں مقبول ہو جائیں اور اس کو ہو کہ بھئی قبول ہو گیا، اس کا طریقہ یہ کہ کوئی بھی نیک عمل یا عبادت کرے تو اس کے بعد جب دعا کرے تو 113 مرتبہ اس کو پڑھے جو اس کا عدد ہے، اور پڑھ کے اس کے بعد دعا کرے تو سمجھے جو عمل کیا ہے اللہ کے ہاں یقیناً مقبول ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، تو یہ عجیب اس میں تاثیر ہے۔ یہی وجہ کہ اگر جو مقبول نہ ہونے والا ہو تو آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے، اگر آپ کو موقع مل گیا کہ آپ نے خیرات دی کسی کو، اس کے بعد آپ نے 113 دفعہ پڑھ کے یا اللہ اس کو قبول، تو سمجھو وہ خیرات اللہ کے مقبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ کہ آپ نے خیرات دی اور اب کوشش کی تو پتہ چلو کوئی ایسی ایمرجنسی آ گیا اب رہ گیا، تو پھر اس کا مطلب بھی معاملہ خرخشے میں ہے، تو یقینی والی مور نہیں ملی، قبول ہو بھی سکتا ہے لیکن یقینی والی جو ایک ضمانت آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوئی۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ لہذا نماز پڑھنے کے بعد 113 پڑھ کے اب دعا کر لیں تو انشاءاللہ نماز اللہ کے یہاں مقبول۔ اور یہ انسان کو سب سے بڑا خدشہ رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ کے قبول ہوئی کہ نہیں، تو یہ باقی جو نام ہے اس میں یہ عجیب شان ہے کہ اعمال آپ کے مقبول ہوتے ہیں۔ اور دوسری اس کے اندر خوبی اور شان یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی جو نیکیاں، عبادتیں، احوال اور احوال جو زندگی کے ہیں وہ جس ایک اچھی ڈگر پر ہیں وہ اسی پر قائم رہیں۔ مالی اس کی کیفیت ہے، اس کی عبادات کی کیفیت ہے، وہ چاہے اسی پر قائم رہے، اس سے تنزل میں نہ جاؤں۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس کے نام کے جو عدد ہیں اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، 113 کو 3 سے ضرب دیں تو جتنا عدد آتا ہے اتنی تعداد میں یہ اس کا ورد کر لیا کرے روزانہ، تو انشاءاللہ اللہ اوپر ترقی تو کرے گا، دے گا اس کو، لیکن کسی جو ہے وہ تنزل کے اندر نہیں ڈالے گا۔ یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور یہ خوبی بڑی زبردست ہے کہ انسان کو کوئی منصب ہے، عہدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو ہے میں معزول نہ ہو جاؤں، فائر نہ ہو جاؤں، جاب ہے اس پہ فائر ہونے کا خطرہ ہے، اس وقت جو ہے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ انسان اپنے نام کے عدد کو 3 سے ملٹیپلائی کرے اور اتنی تعداد میں اس کا روزانہ ورد کرے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے وہ اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوگا۔ مزید ترقی اور پروموشن تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ عہدے سے اس کو گرایا نہیں جائے گا۔ اور ہوتا ہے بہت سی کمپنی میں لوگوں کو ڈر ہوتا ہے جی کمپنی سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اب کیا کریں، تو وہ یہ اپنے نام کے عدد نکال کے، اگر اپنے نام کے عدد نہ پتہ ہو تو 113 جو اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے اس کا جتنا عدد ہے وہ اتنا عدد روزانہ پڑھنا شروع کر دیں کسی ایک نماز کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ اس کا عہدہ قائم رہے گا، کوئی ٹس سے مس نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے۔ اور یہ خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کوئی دکھ نہ پہنچے زندگی میں، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ شب جمعہ میں 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جمعے کی رات جو 1000 مرتبہ یہ ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد دعا کر لے۔ اگر شب جمعہ میں 1000 نہیں کر سکتا تو پھر روزانہ رات سونے سے پہلے یہ 113 مرتبہ یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کر لیا کرے، انشاءاللہ اس کو زندگی میں کبھی دکھ نہیں پہنچے گا۔ یہ اس پہ زبردست تاثیر ہے۔ اور اگر دکھی ہے پہلے سے تو دکھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دور کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تاثیر کہ کسی کو کوئی غم لگا ہوا ہے اور ایسا غم میں اس سے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے، پاس میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا یا ایسے کوئی انسیڈنس ہو گیا، اب وہ دل سے نکل نہیں رہا، یعنی وہ غم ہم بن گیا ہے۔ ہم اس غم کو کہتے ہیں جو اندر ہی اندر انسان کو گھلاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، چھوٹی ہا اور میم۔ اور غم اس کو کہتے ہیں جو ظاہری احوال پہ جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، انسان نڈال ہو رہا ہے، اس کو غم کہتے ہیں۔ تو یہ غم اس کا ہم بن کے اندر گھل رہا ہے، بظاہر ہنستا کھیلتا نظر آتا ہے، اندر گھلتا رہتا ہے، اس وقت وہ جا نہیں رہا۔ اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یا تو 1000 مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے کوئی دوسرا جو ہے وہ شخص وہاں موجود نہ ہو، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو یا باقی ہو یا باقی ہو یا باقی ہو پڑھ لے، یا یہ کہ روزانہ یہ اپنے نام کے عدد نکال لے، اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے روزانہ پڑھے اور 41 ڈیز یہ کر لے۔ اول تو پہلے دن ہی انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ نفع ہونے لگے گا، ورنہ 41 ڈیز تک تو انشاءاللہ بالکل اندر کا غم ختم ہو جائے گا، اور جناب بھی کہتا ہے بغلیں بجاتا پھرے گا خوشی سے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں بھی زبردست تاثیر۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ
دنیا کے اندر چل رہا ہے پھر رہا ہے، تو مطلب میری صحت اور عافیت جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ رہے، اور بڑھاپے کے آثار جو ہے وہ آ کے جو فنائیت کے انسان کے جاتے ہیں یا صحت بیماری کی طرف جاتی ہے، ان سب چیزوں سے میں بچوں۔ تو اپنے ہر کھانے پینے کے اوپر یہ جو ہے یا باقیوں 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا کرے، انشاءاللہ وہ خوراک اس کی ایسی ظاہری باطنی صحت کا باعث بنے گی، انشاءاللہ جو ہے یہ اس کے اوپر بیماری یا بڑھاپے کے آثار نہیں آئیں گے، سبحان اللہ، یہ اس پہ تاثیر ہے۔ حضرت جیسے جیسے آپ بیان فرما رہے تھے اور میں سنتا جا رہا تھا، میرے ذہن میں ایک ہی جملہ آیا، اٹس اے $1,000,000 نیم، واقعی صحیح بات، اٹس اے $1,000,000 نیم، اللہ اکبر، کیونکہ جو باتیں آپ نے بتائیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو کہ ہم سے جڑی ہوئی ہیں، ہر انسان سے جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح بات، فار ایگزامپل آپ نے ایک چیز کی کلیریفیکیشن لوں گا، آپ نے فرمایا اعمال قبول ہونے کے لیے، جیسے آپ نے کسی کو خیرات دی یا کچھ دی تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ قبول ہو گئے کہ نہیں، آپ یہ پڑھ لیں، اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب قبول ہو گیا۔ انشاءاللہ، تو میں یہ پوچھوں گا کہ لوگ وظائف کرتے ہیں، تو وظائف کرنے کے بعد اگر اس کو پڑھیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے جو وظائف ہیں وہ قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ بالکل بالکل، ٹھیک، کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی بھی نہیں، قولی فعلی عملی، اس کے بعد یہ پڑھ کے ہاں، دعا کر لیں تو اس کا مطلب انشاءاللہ ضمانت کی مہر ہے کہ قبول ہوگا۔ تو رات کو اگر ایک دفعہ پڑھ کے یہ سوچ لیں کہ ہماری 5 نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں، بالکل، اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ اندازہ ہو گیا کہ نمازیں قبول۔ بالکل، ہم سب کو شک ہے اس بات پہ کہ یہ ہم نے جو کیا عمل، یہ قرآن شریف جو پڑھا، یہ نماز جو پڑھی، یہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بالکل بالکل، تو اگر اللہ یہ پڑھنے کا موقع دے دے تو اس کا مطلب ہے یہ قبول ہو گئی۔ یہ بتائیے، یہ $1,000,000 سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، بالکل، حقیقت، میں نے تو صرف $1,000,000 کہا۔ بالکل، پھر آپ نے یہ فرما دیا ابھی کہ دکھ اور دور کرنے کے لیے، دکھوں سے مطلب ایک قسم کی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور پھر بہت بڑی بات یہ کہ دل کے غم کو دور کرنے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، واقعی یہ لوگوں کے دلوں میں غم ہیں، بالکل، کہتے نہیں ہیں، کہتے نہیں، اور کہتے بھی ہیں، یہاں تو بہت کہتے ہیں ہمیں صحیح بات، تو ان کے لیے اگر یہ اتنا معمولی سا نسخہ، یہ آپ نے 41 ڈیز کا بتایا، پھر صحت و عافیت کے لیے 21 دفعہ صرف پڑھنے کے لیے بتایا آپ نے، کھانے پہ دم کرنے کے لیے، تو اور عہدہ برقرار رکھیں، اپنے زندگی کو، اپنی دولت کو برقرار رکھیں۔ یہ مطلب زندگی جس ڈگر پہ ہے جہاں لوگ خوش ہیں اس کو ویسے ہی جانا چاہتے ہیں، ہاں جانا چاہتے ہیں، تو اس کا عمل کریں۔ بالکل بالکل صحیح بات، تو مطلب سارے سب کچھ آ گیا، مشکلات حل ہو گئی نا۔ الحمدللہ، واقعی بہت بہت خوب حضرت، صحیح بات، بہت شکریہ۔